اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार, तमाम अज़मतों के मालिक, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही ऐसे लोग हैं जो परागंदा हाल होते हैं और उनकी इस ज़ाहरी हालत की वजह से उन्हें दरवाज़ों के बाहर से ही मना कर दिया जाता है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनका ये मकाम होता है कि अगर वो किसी मामले में अल्लाह की कसम खा लें तो वो उसे ज़रूर पूरा फरमा देता है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। नाज़रीन किराम, आज
ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس سلسلے کا، عطائے رسول نائب رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آج میں اور میرے اسکالر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات بر صغیر پر مسلمانوں پر خاص طور پر جو بر صغیر کے مسلمان عمومی طور پر پورے عالم اسلام میں آپ کی جو خدمات اور آپ کے احسانات ہیں، میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج یہ جو شجر اسلام کا پودا جس کی آبیاری انہوں نے کی اور یہ تناور درخت بنا، اور آج بر صغیر میں 40 کروڑ سے زیادہ جو مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انہی کی تبلیغ اور انہی کی جو مساعی ہے اس کا صدقہ ہے۔ ایک خاص بات جو میں نے تاریخ میں پڑھی کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت کے حاکمان وقت، تو جب آپ نے پرتھوی راج کو تو زندہ گرفتار کیا اور پھر وہ بعد میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں جس طرح جہنم رسید ہوا وہ ہم کل بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں التتمش آپ کا ہم اثر ہے اور آپ کا پیر بھائی بھی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، بڑے بڑے نواب گورنر آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے۔ شاہ جہاں جو تھا وہ تو کمال کا عقیدت مند تھا جو اس نے مسجد بنوائی، اور خاص طور پہ ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ تھا کہ آپ کی اس کی جو صاحبزادی تھی جہاں آرا بیگم، شاہ جہاں کی جو بیٹی تھی، یہ جب دربار میں حاضر ہوئی تو یہ چارپائی پہ بستر پہ نہیں سوئی، زمین پہ نا ساگر کے کنارے یہ زمین پہ سوئی تھی، اور پھر جا کے اس نے خود مزار پاک پہ جھاڑو دیا، خوشبو لگائی اور بڑا تاریخی فقرہ کہا کہ اگر میں خود مختار ہوتی تو خواجہ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں بسر کر دیتی۔ حاکمان وقت اسی دور کے نہیں، بعد کے بھی جو تھے، آپ دیکھیں کہ نہرو جو تھا اس نے جا کے یہاں جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا، اس نے جا کے دعا مانگی کہ یا خواجہ مجھے موت آئے بطور وزیر اعظم کے، میں نہیں چاہتا وزیر اعظم حوض سے باہر مجھے موت آئے۔ تو اسی طرح ہی ہوا، اس کی بیٹی جاتی تھی۔ آج تک تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہیں، اور پھر وہ جو تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت نے جو تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے رام پرکاش کو جاسوس بنا کر اور زہر آلود خنجر دے کر اس وقت بھیجا گیا تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دے، تو جو ہی وہ اندر داخل ہوا، آپ جس حجرے میں تھے، تو آپ نے کہا کہ 7 دن ہوئے تم وہاں سے چلے تھے اور آج ہمارے پاس آئے ہو 7 دن کے بعد۔ جب اس کا نام لے کر پکارا تو وہ اس نے معافی مانگی، اور اسی کا نام پھر بعد میں ضیاء الرحمن رکھا، اور وہ بہت بڑا ولی کامل بنا تھا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا اور میں تلاوت قرآن حکیم کر رہا تھا سورہ مریم، تو کہتے ہیں کہ اچانک کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ گیا، تو بارگاہ پاک سے، مزار پاک سے آواز آئی کہ فرید الدین یہ تم نے کیا کیا، فلاں آیت میں فلاں لفظ تم نے چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ تلاوت کرو۔ وہ یہ آپ کی جو کرامات کا ایک پورا دیوان کہا جا سکتا ہے، اور پورا ایک والیوم تیار ہو سکتا ہے آپ کی کرامات کا۔ آپ ایک درخت کے نیچے اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اونٹوں کا سفر تھا، آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد اس علاقے کے راجہ کے خادم آ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی یہ اس درخت کے نیچے جو ہے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا بھئی اونٹوں کو دوسری جگہ بٹھا دو، ہم تھکے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ہم یہاں پہ تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھنے کا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم چلتے ہیں، پھر راجہ کے اونٹ ہی یہاں بیٹھا کریں گے۔ جب گئے اور انہوں نے اونٹ بٹھائے، صبح اٹھاتے تھے تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہ سارے آئے، آ کے ان سے معافی مانگی، اور وہ ایک کرامت جو میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجمیر کا جو کمشنر آفس ہے اس میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے، کمشنری کے وہ جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 1924 کا واقعہ ہے۔ ہندو مسلم فسادات ہو گئے، وہاں ہندو جو تھے ان کے پاس سارا اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، مسلمانوں کے پاس یہی عام لکڑیاں وغیرہ چھڑیاں تھیں۔ تو لوگوں کو اتنا زیادہ پریشر ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پاک کے اندر آ گئے، اور اس کے بعد وہ جو اس وقت انگریز تھا 1924 میں، اس نے آ کے مشین گن نصب کر دی، اور وہ فائر کرتا تھا تو درگاہ کے دروازے کے اوپر ایک نورانی سورہ بزرگ تھے، ان کے ہاتھوں میں 2 رومال تھے، وہ اس طرح رومال ہلاتے تھے، وہ گولیاں جو تھیں وہ ادھر ادھر دیواروں پہ لگتی تھی، کوئی لگی نہیں۔
شام کا وقت ہوا، وہ کمانڈر جو تھا فوجی، وہ اپنے سارے سپاہیوں کو لے کے جب نکلنے لگا تو مسلمان اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے، ارد گرد انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کمانڈر کے سر کے اوپر اپنا اس طرح ہاتھ اور رومال کر دیا. اس کو کہا کہ نکلو 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 یہاں سے، چلے جاؤ. چلے گئے. 2-3 روز کے بعد وہ انگریز کمانڈر آیا اور اس نے آ کے درگاہ کے لوگوں سے پوچھا کہ جس دن وہ یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم کو ایک ادھر بزرگ تھا، ایک اولڈ مین تھا، اس نے ہم کو بچایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا ہمارے سامنے، تو ہم اس سے ملنا چاہتا ہے. تو نثار احمد صاحب اس وقت جو متولی تھے بارگاہ پاک کے، انہوں نے رو کے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں ملوا سکتے ان بزرگوں سے. انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ کی کرامات، اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج بھی اجمیر کے کمشنر کے دلی کے آفس میں یہ موجود ہے، اور شاہ شہید اللہ فریدی نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، دیگر نے لکھا ہے. تو تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات. حج کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے تو وہاں پہ 2 مولوی صاحبان آپس میں بہت لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا یہ جو مسجد بنا رہے ہیں اس کا قبلہ درست نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا تھا درست ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے درست ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بالکل قبلہ اسی طرف ہے. وہ آدمی جھگڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ ہے، تم بخارا سے آئے ہو، تمہیں کیسے پتہ کہ یہ اس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا مولوی صاحب لڑو نہیں، وہ دیکھو سامنے. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آ گیا. اس طرح کی کتنی ہی کرامات آپ کی بیان کی جائیں. آپ کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ کہتی اقطاب عالم آئے تھے استقبال کے لیے، اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور بھیجا تھا بر صغیر میں، اور اجمیر کا سارا واقعہ بھی دکھا دیا تھا، سب کچھ سامنے یہ نقشہ دکھا دیا گیا تھا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تبلیغ کی یہاں پہ، کس طرح اس وقت کے جابر حکمران جو تھے ان کے سامنے جھکے اور آپ نے مقابلہ کیا. آپ کی روحانی عظمتیں کیا ہیں، آپ کی علمی عظمتیں کیا ہیں، اور پھر آپ کی عظمت کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے مریدوں میں پھر کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے کاملین اولیاء اور حمید الدین ناگوری جیسے، اور کتنے ہی نام آج ان کے تذکار پاک کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. کئی کے مصنف مارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی، آپ جانتے ہیں تصوف کی بڑی مارکۃ الاراء، آپ نے بعض کتابیں لکھی ہیں. ان کے ساتھ نوجوان اور صوفی اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب. آخر میں عثمان صدیقی سے میں آپ کو بہت خوبصورت منقبت خواجہ صاحب کی سنواؤں گا، بہت خوبصورت آواز میں. ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ چشتی درباروں سے دور ہی رہیں. جی گائی صاحب، بالکل ایسا ہے کہ حکمرانوں کے پاس گداگر بن کے نہیں جاتے. حقیقی حکمران تو یہ تھے جو مشائخ تھے، صوفیاء تھے، تو وہ دنیا کے حکمرانوں کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے کیسے جاتے. اگر آپ صوفیاء کی تاریخ کو دیکھیں، جیسے بھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا، تو ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 حکومتیں کام کرتی رہی ہیں. ایک تو ظاہری حکمران تھے اور ایک ان کے ساتھ حقیقی حکمران تھے، صاحبان روحانیت تھے، جو اپنے تقوی، صالحیت، کردار اور روحانیت کی طاقت سے خلق خدا کو مستفید بھی کر رہے تھے اور خلق خدا کو راہ ہدایت کی طرف بھی لا رہے تھے. اور گائی صاحب کے بلا اگر آپ ابتدائی زمانے کو دیکھیں تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری حکمرانوں کو بھی تائید اور نصرت فراہم کی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظاہری حکمرانوں نے ان کو سپورٹ کیا ہو. آپ کو ایک بھی شاید واقعہ نہیں ملے گا کوئی صوفی آزمائش میں گیا اور کوئی ظاہری حکمران اٹھا، اس نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایسی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جہاں پہلے بنیاد صوفیاء نے جا کے رکھی. گب نے کیا کہا تھا؟ اسلام پہ نازک مواقع آتے رہے، لیکن جب اسلام خطرے میں پڑا تو صوفیاء ہمیشہ اس کی مدد کو آ جاتے تھے. سب دیکھیں یہی آج کا بھی ہے. At critical moments of their history, it is Islam who saved the Muslims and not vice versa. یہ اقبال ہے خود آباد میں. گب نے بھی یہی کہا. گب نے بھی یہی، اس نے اور انداز سے بات کی. اسلام پہ جب نازک وقت آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا. فلپ ایٹی نے بھی یہی بات کہی. اس میں کمال ہے. سب ہر بڑا آدمی اس چیز کا اعتراف کرے گا. یہ جو اچھا اب دیکھیں علامہ کا ذکر آ گیا تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. علامہ کہتے ہیں کہ مقابلہ زمانے کا تو خوب کرتا ہوں، اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود. واہ واہ. خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود. واہ 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 واہ. یہ جو طاقت ہے
ذکر و فکر کی طاقت، جذب و سرور کی طاقت، یہ صوفیاء کے پاس تھی، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پہ خلق خدا کے دلوں میں اسلام ڈال دیا۔ کو بڑے بڑے راجے مہاراجے دعوتوں پہ بلاتے ہیں، تو آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے تو اب اسی دوران لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، تو کوئی یہ جو شودر کے اندر طبقے سے خاتون تھی جو صفائی کرنا اور اس طرح کا تھا، وہ آ کے کہیں دور بیٹھ گئی کہ جب خواجہ یہاں سے گزریں گے تو میں زیارت کر لوں گی۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خادم کو بھیجا، اس نام کی فلاں جگہ پہ خاتون بیٹھی، اس کو بلا کے لاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بیر اس کو بلا لیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ اچھا، اس کو بلا لیا تو وہ حیران، اسی راہداریوں سے جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی، اسی ماحول سے، انہیں درباروں سے گزرتے گزرتے عمراء سے خواجہ کے بارگاہ میں جا پہنچی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھو، تو مجھے ملنے آئی اور اتنی دور بیٹھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے ہاتھ دھلوائے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ بھائی صاحب اس کا اثر کیا پڑا؟ یعنی یہ پورے کا پورا جو نظام تھا جو یہاں پہ معاشرے کی تقسیم کا، طبقاتی تقسیم کا، اس کو صوفیاء نے توڑ کے رکھ دیا، اور اس سے اسلام کی جو بنیاد۔ پی سی رائے یاد آ رہا ہے، کہہ رہا ہے اٹس پیکولر privilege of Islam that it makes no difference between man and man, and it was this equality, not the sword of iron, which attracted many Hindu towards Islam. آف کورس یہ جو محبت کی تلوار تھی، وہ تلوار نہیں جو بادشاہوں کے پاس ہے، یہ جو محبت کی تلوار تھی، اس نے غازی صاحب قبلہ جو ایک کثیر تعداد تھی یہاں کے لوگوں کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آیا ہے، کیا مرید بھی کیسا اللہ نے عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی جتنا عرصہ میں آپ کی خدمت اقدس میں رہا، خواجہ غریب نواز نے کسی شخص کو نہ نہیں کی، اس سنت پہ عمل۔ یا رسول اللہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو کوئی آتا آپ مصلے کے نیچے سے اٹھاتے، درم و دینار اس کو عطا کر دیتے۔ یار وہ مصلح قابو آنا چاہیے ویسے۔ غازی صاحب بنیادی طور پر یہ جو مشائخ ہوتے ہیں یا اولیاء ہوتے ہیں، تصوف کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تصوف اصل میں مغز دین ہے، روح دین ہے، یہ الگ دین نہیں ہے، الگ دین نہیں ہے۔ ڈاکٹر تیار ہو جاؤ بھائی، آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے۔ آج کے بعد دانشور، مذہبی دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصوف ایک الگ نظام ہے، الگ مذہب ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ابتدا کر رہے ہیں ڈاکٹر جامی جی۔ تصوف بنیادی طور پر دین اسلام کے حقائق کو اپنے اندر جذب کرنے اور اگلے مسلمان یا کافر کو ان جگہوں پر لانے کا نام ہے کہ اس کو اندر سے بدل دیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ وہ صوفیاء کے پاس جادو اثر فیض ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کافروں کو اسلام میں لیتے ہیں اور فاسقوں کو پکڑ کر صالحیت اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر فیض کرتے ہیں۔ یادگار محمد ظالم کو پکڑتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ آ گیا نا آپ کو وہ گورنر ذہن میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصوف ہے۔ تو یہ سب سے صوفیاء کی بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ کافر کو مسلمان کرنا اور مسلمانوں کو تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر پہنچانا اور حکمرانوں کو پکڑ کر خدمت خلق اور عدل کے اعلیٰ پیمانے پر لے جانا۔ واہ 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 واہ۔ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی سب تذکرے لگے کہ آپ کی کرامتیں حصی اور مانوی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی جو سب سے بڑی کرامت تھی کہ آپ نے اپنی نگاہ کے فیض سے اتنی خلق کثیر کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حریص علیکم والبالمؤمنین رؤوف الرحیم کا پرتاؤ تھا، اس کا آپ عکس تھے۔ واہ 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 واہ۔ اس وجہ سے یہ صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، غازی صاحب اس پر بھی بات ہو جائے، صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، دل آزاری کرنا، دل آزاری کرنا، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، جو کچھ ٹہندا ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، رب سچا دلاں وچ رہندا۔ اچھا اس دل میں وہ کافروں کا دل بھی آتا تھا، اس دل میں مسلمانوں کا دل بھی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہم نے نہ کا لفظ یا ایسا جملہ کبھی نہیں سنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا اس کا جائز مطالبہ آپ نے الگ کر دیا ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمے میں لا پڑھا ہے، اس کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا۔
ہاں واہ جی واہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب الگ دین ہے جی, جی جی دینی بڑے بڑے دانشور ہیں. جی جی یہ اصل لفظ میں ٹھیک میں کہہ رہا ہوں دانشور؟ ہاں جی بالکل. اچھا تو اصل میں چند صوفیاء ہیں جنہوں نے فلسفیانہ انداز میں بات کی ہے, ان کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک متوازی دین ہے. لیکن اگر ان کے ملفوظات اور تعلیمات اور ان کی حیات کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی جو قرآن یا سنت سے متعارض ہو یا متضاد ہو. واہ واہ واہ. آپ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کے ملفوظات دیکھیں, حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات دیکھیں, سبحان اللہ. آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور حضرت ابن عربی کے عمل پر اور آپ کی زندگی پر معاصر شہادتیں اکٹھی کریں اور وقت کے غوث امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور ان کا استشہاد ان کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے تھے, الگ کوئی دین بنانے والے نہیں تھے حقیقت میں. جی ہاں, یعنی حقیقت میں یہ وہ کیا کہتے ہیں قلب اور قالب کو جی ہاں، بالکل جی ایک ہاں، جگہ لے آتے جی تھے ہاں، اور لوگوں کی نیات کی درستگی بھی جی کر جی، دیتے جی تھے. ہاں. اور ایسے تو نہیں نا جی, وہ ذرا بتا دینا کیا ہے حاذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, جی ہاں, یہ ان کی پیشانیوں جی پہ جی. لکھا گیا. جب خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہیں اللہ اور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو صبح جب جنازہ ہوا تو آپ کی پیشانی پر قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. تو ان کی زندگیاں اب ہشت بہیس جو ملفوظات کا مجموعہ ہے سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کا, اس کو دیکھیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک. ابھی ہم سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں اس کی کہ وقت کا دامن تنگ ہے, لیکن کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو قرآن کے مطابق نہ ہو اور حدیث کی تشریح نہ ہو. لیکن میں ایک غلط فہمی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رفع کر دوں. جی ارشاد. عام طور پر ہمارے تذکرہ نگار جو ہیں انہوں نے نقل در نقل سے اور مختصر تعارف کے پیش نظر یہ لکھا کہ آپ 5 سال ملتان میں رہے اور لاہور میں داتا دربار میں چلہ کشی کی اور آپ کو بارگاہ رسالت سے قطبیت کا اشارہ ہوا تو پھر آپ اجمیر گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بارگاہ رسالت سے قطبیت آپ کو عطا ہو گئی تو پھر آپ کو چلہ کرنے کی ضرورت رہی کہ داتا دربار میں آ کے آپ فروکش ہوئے ٹھیک. اور اجمیر کا حکم ہو گیا تو سیدھا اجمیر جانے کی بجائے آپ ملتان چلے گئے. بڑا ہم 5 سوال سال آپ نے اٹھا دیا ہے. بڑا اہم سوال ہے نا. اصل میں یہ اعتراض اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تذکرہ نگار ان سارے واقعات کو ایک ہی سفر میں سمیٹ دیتے ہیں. ٹھیک. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک قریباً 97 برس تھی ٹھیک ہے. اور ان 97 برسوں میں آپ نے متعدد سفر کیے. ٹھیک. لاہور اور دہلی کے کئی مرتبہ سفر کیے صحیح. اور ان میں کم از کم 3 مرتبہ آپ نے سفر حرمین بھی کیا. ٹھیک. ایک مرتبہ بیعت سے پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے, اس کے بعد دوبارہ خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ تشریف لے گئے سفر حرمین پر, پھر اس کے بعد ایک دفعہ خواجہ قطب کے ساتھ تشریف لے گئے. ٹھیک. کئی سفر کیے. تو یہ ایک سفر میں سارے واقعات پیش نہیں آئے, ٹھیک ہے, مختلف اوقات میں مختلف اوقات میں پیش آئے. پہلے جب آپ نے بیعت کر لی خواجہ عثمان ہرونی کی تو 2.5 برس ان کی صحبت میں رہے. اس کے بعد آپ لاہور آئے, سفر کرتے کرتے لاہور آئے اور یہاں آپ نے چلہ کشی کی. اس وقت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال ہوا تھا. کس کا اشارہ ملتا ہے 1 سال. اچھا. ابھی 1 سال ہوا ہے کہ داتا صاحب فوت ہوئے ہیں, تو آپ نے ان کے مزار پر چلہ کشی کی. اس کے بعد پھر واپس گئے, اپنے مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال خدمت کی اور پھر ان کے ساتھ سفر حج پر گئے تو وہاں بھی آپ کو قطبیت کا اشارہ ہوا. پہلے سفر حج میں, یہ دوسرا جو ہے, ٹھیک ہے, ایک تو بیعت سے پہلے حج کیا اس کا بھی اشارہ ملتا ہے, اس میں قطبیت کا آپ کو اشارہ ہو گیا. اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے اور پھر کچھ سفر کیے. پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب آپ کے مرید ہوئے تو ان کو لے کر پھر سفر حرمین کی طرف گئے, وہ بھی عمرہ یا حج کا سفر تھا. اس میں پھر وہ بشارت ہوئی
جس کا تفصیلی ذکر سیر الاقتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیوٹی لگا دی، ہندوستان چلے جائیں اور اجمیر میں جا کر تبلیغ اسلام، اور اجمیر دکھا بھی دیا۔ اجمیر اس وقت اجمیر کے نام سے ہی مشہور تھا، ایک راجہ تھا آجا، اور اس کے نام پر وہ شہر تھا، میر کہتے ہیں ہندی میں پہاڑی کو، تو پہاڑی کے اوپر اس راجہ نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، وہ اس قلعے میں رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو ڈاکٹر تنولی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بادشاہ بڑے بڑی گردنیں توڑ کے رکھ دی ہیں انہوں نے، یہ کیا قوت اور طاقت ہوتی ہے، ذرا وہ تو بتائیں۔ جی غازی صاحب، جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب دین کی حقیقی روح آپ کے اندر سمو جائے تو پھر آپ عام انسان نہیں رہتے، آپ اس کائنات پہ حاکم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا۔ جس طرح فقہاء نے غازی صاحب کی بلا جو ضابطہ تھا قانون کا، اس کو ایک مدون کر کے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا کہ آپ نے شریعت پہ اس طرح عمل کرنا ہے، عین ہی صوفیاء نے جو تہذیب نفس کا ضابطہ تھا، تزکیہ نفس کا ضابطہ تھا، روح کے تجلیہ کا اور روح کو مزید پاکیزہ کرنے کا اور قربت خداوند تک پہنچنے کا ضابطہ تھا، اس کو انہوں نے کمپائل کر کے ضابطہ بنا کے دے دیا۔ ایک سوال آ گیا مشکل، آپ نے جواب دینا ہے اس کا، جس طرح چاہیں آپ جواب دیں، تینوں کے لیے۔ حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، بیوہ، روتی ہوئی، اس نے کہا میرا بیٹا مظلوم تھا، معصوم تھا، بالکل غلط طور پہ اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی۔ آپ اٹھ کے گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ اگر واقعی تو معصوم تھا، بے گناہ تھا اور ظلماً تجھے پھانسی دی گئی ہے، باذن اللہ تمہیں میں کہتا ہوں کھڑے ہو جا۔ وہ لڑکا اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا اور اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جذب کر دیں، ان کو اللہ کے قدرت کے سامنے کھڑے کر کے اور اس طرح کے دعوے کرنے لگنا، یہ تو ایک بالکل جہالت ہے۔ جہالت کیا کہ یہ تو دین کے امیج کو مسخ کر کے سمجھنے کی کوشش جن لوگوں نے کی ہے، وہ ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا ولی کامل ہے؟ انبیاء تو بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں، جیسے قدرت خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ ہاتھ ہے اللہ کا، یہ جو اگلی بندہ بات مومن ہے، کا ہاتھ۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں پہ کہ جس وقت آپ اللہ کے قربت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث قرب نوافل کیا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ تو حدیث قرب نوافل ہے، یہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ تو یہ تو ایک غازی صاحب، میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، ایک کامن سینس کی چیز ہے۔ جو دین آپ کو اس درجے سے اٹھا کے ایک مقام اعلیٰ پہ نہیں لا سکتا، آپ کس دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیڈیل کے لیے کہاں جائیں گے؟ واہ 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 واہ۔ آپ اپنے دین کے ان محاسن سے محروم ہونے کے لیے اپنے سامنے کیوں دروازے اپنے سامنے دین کے فیضان کے بند کر رہے ہیں اس طرح کی کم عقلی کی باتیں کر کر؟ جی ڈاکٹر صاحب، بندے کا ہاتھ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ کن باذن اللہ کہتا ہے، تو یہ کن کی کیفیت آ جاتی ہے ان کے پاس۔ غازی سے بنیادی طور پر جب ایک بندہ ایمان کامل اور تقوی کامل کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے لیے قرب الہی کے منازل شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس کو افعال الہیہ کی سیر کرائی جاتی ہے، ٹھیک، بے اللہ تعالیٰ نے جو کام فرمائے ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر صفات الہیہ کے وہ افعال الہیہ کی سیر کے بعد اس کو صفات الہیہ میں لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، جب صفات الہیہ کی وہ سیر کر لیتا ہے تو کئیوں کو تو یہاں تک بس کرا دی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن جن کے ذمے پھر ڈپٹیاں لگانی ہوتی ہیں اور بانی سلسلہ بنانا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ و نبی کے فیض کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، تو ان کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی 4 صفات کا فیض منکشف کرتا ہے۔ صفت ابداع، اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں کیسے بناتا ہے۔ صفت خلق، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا نظام کیسے بنایا ہوا ہے۔ صفت تدبیر، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانا کیسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفت تدلی، جہاں نظام خراب ہو جائے اس کو اثر و نو مرتب کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 صفات اس پر منکشف کی جاتی ہیں اور اس میں جتنا اللہ اور اس کا نبی چاہیں اس کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ، وہ جب بھی چاہیں مردہ زندہ کریں تو اس کا تعلق تو ہے خلق سے،
بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کے اندر بھی حیات ڈالی. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مردہ دلوں کو جو زندہ کر مردہ سکتا ہے دلوں کو جو زندہ کرتے ہیں، صفت ابداع. نہیں آپ نے بتوں کو کہہ دیا. بتوں کا بھی ایک تذکرہ ہے کہ ایک بت تھے، اچھا. اور یہ جو سمنانی صاحب تھے، ہاں جہانگیر اشرف سمنانی صاحب ان کی مشہور قرابت ہے. اچھا. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ ہاں. تو آپ نے کہا یہ بھی چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے چلتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو آرڈر دیا، وہ چلنے لگ گئے. اچھا قوت تو پیچھے اس ولی کی ہے، اس ولی کی طاقت ہے. اچھا. دیواروں کو چلانا، بتوں کو چلا دینا، بلوا حلیمہ لینا. سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تو اس بت میں سے آواز آئی، ایک دم گر گیا، وہ سنتے ہی ٹھیک. تو دیکھیں نا، جو یہاں تک کر سکتے ہیں جن میں بنیادی طور پر وہ چیز ہی نہیں، استعداد نہیں، باقی رہ گیا وہ بندہ یا اس بندے کا دل، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی خلق بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ ذرا. ہندوستان میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے وہ قائد انقلاب ہے. ہاں جی، ایک سادہ سی معمولی سی جھونپڑی میں رہنے والے فقیر کے ذریعے آیا ہے. اور ہندوستان کا ماحول تو چھوت کا ماحول تھا، ذات پات کا تصور اس تھا. وقت کلاشنکوف یا یہ وغیرہ یہ جو نہیں تھے سلسلہ ہے. قتل و غارت ہوتی تھی. اتنا تعصب تھا کہ اگر کسی ہندو کی دکان سے مسلمان چیز خریدتا تھا تو ہندو ہاتھ میں رقم وصول نہیں کرتا تھا کہ ہاتھ مسلمان کے ہاتھ سے نہ ٹچ کر جائے، میں ناپاک ہو جاؤں گا. اس ہندو نے دستی پنکھا رکھا ہوتا تھا، اس پر وہ رقم وصول کر کے اپنے گلے میں ڈالتا تھا. مسلمان کا بچہ اگر ہندو کے گھر میں کھیلتا ہوا چلا جاتا تھا وہ فرش اکھاڑ دیتا تھا کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے. اتنا تعصب. برشت. اور جب خواجہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ان شودروں کو باجماعت نماز میں پہلی صف میں کھڑا کر دیا. تو لوگ بے اختیار لپکے آپ کی طرف. آپ کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ جس گناہگار پہ آپ کی نظر پڑ جاتی وہ ساری زندگی پھر گناہ سے تائب ہو جاتا. کے ایل گابا نے وہ جو اپنی لکھی ہے نا مائی فوز اینڈ فرینڈز، جی جی، اس میں اس نے لکھا ہے نا کہ میں بادشاہی مسجد میں جب کلمہ پڑھا جی تو لوگوں نے کہا کہ کوئی بات سنائیں آپ اسلام کے. اس نے کہا میں نے تقریر نہیں کرنی. علامہ اقبال سر، عبد القادر وغیرہ، مولانا محبوب مرشد بیٹھے تھے تو اسے کھڑے ہو کے جو گفتگو کی وہ بڑی زبردست تھی. اس نے کہا جی اسلام کا یہ کمال ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ناپاک تھا بالکل، ابھی میں نے کلمہ پڑھا اقبال اور میں ایک ہی گلاس میں پانی پی. سبحان اللہ. ان بزرگوں کے پاس جو قوت ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہوتی ہے. پیچھے ایک پاور ہاؤس ہے جو ٹرانسفارمر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے، اس کی اپنی قوت نہیں ہے. یہی انبیاء پر اعتراض تھا کہ آپ بتائیں جی میری مٹھی میں کیا ہے. یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو مانیں گے، وہ درخت چل کے آئے گا تو آپ کو مانیں گے. تو چلے کہ نہیں چلے؟ چلے. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہیں آتی. واہ واہ واہ. اچھا، دو شعر ہیں حنیف اسدی کی نعت کے. ٹھیک. تو خواجہ صاحب کے پاس بھی چونکہ فیضان نبوت ہے لہٰذا ان پہ بھی صادق آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے. ہائے 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 ہائے. کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے. یہ خواجہ غریب نواز کا کمال ہے کہ انہوں نے نیتوں کو صاف کر دیا. آپ کی تعلیمات میں سے چند صوفیاء کرام صرف یعنی آپ کی ظاہری حالت کو نہیں بدلتے، وہ آپ کی نیات کو بھی بدلتے ہیں. اچھا آپ کا ایک قول مبارک ہے جی، فرماتے ہیں کہ درویشوں کی صحبت میں ایسا کیمیا دستیاب ہوتا ہے جس کو استعمال جب آدمی کرتا ہے تو سیاہ دل خالص سونا بن جاتا ہے. ڈاکٹر تنولی کہتا ہوتا ہے سل کو دل بنا دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ تینوں کا. مجھے ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک لینی ہے. خواجہ پاک کے جو فضائل، عظمتیں، رفتیں وہ تو ایک دو نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کتاب الشفا سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ وظیفہ ہے اور یہ اسم اعظم بھی ہے. بزرگان ہمارے جو تھے دین اسلام میں انہوں نے بڑا اولیاء کرام نے اس پہ عمل کیا ہے اور میرا خود تجربہ ہے. اس کے بہت فیضان ہیں، غور سے سن لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم و رضوانک الاکبر. اس کو پڑھا کریں اور 3 مرتبہ صبح و شام
اور اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو پھر دیکھیں آپ اسم اعظم کے اثرات آپ کو کیسے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ فقیر کا بھی معمول کئی برس سے میرا یہ معمول اپنا بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں درویش کامل وہ ہے جس کے پاس جو بھی شخص کوئی حاجت لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ جی عثمان۔ چراغ چیشت شہے چراغ چیشت شہے اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چیشت شہے میں گر رہا سنبھالو مجھے غریب نواز میں گر رہا سنبھالو مجھے غریب نواز بڑھا کے ہاتھ اٹھا لو مجھے غریب نواز بڑھا کے ہاتھ تمہارے واسطے خدا نے کیا ہم کو غریب تمہارے واسطے خدا نے کیا ہم کو غریب اور ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز ہمارے واسطے میں پلسرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے نظامی صابری نظامی صابری نظامی صابری سب سر ادھر جھکاتے ہیں کہ پیشواؤں کے ہے پیشوا غریب نواز کے پیشواؤں کے تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے یا غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز کہ میں غریب بڑا نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے نظام و صابروں قطب و فرید کا صدقہ نظام و صابروں قطب و فرید کا صدقہ ہمیں بھی
باد آئے، عرفان پلا غریب نواز ہمیں بھی باد آئے، عرفان پلا غریب نواز، چراغ چیشت شہ غریب جان کے، ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا غریب جان کے، ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے نہ، تم اپنے در سے نہ